اسی طرح بچوں کی جو ہے موت پر والدین کو اجر ملتا ہے شریعت میں. اگر بچے مر جائے آپ کے پیدائش کے بعد، اگر بچے انتقال کر جاتے ہیں، پیدائش سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں کچھ وجوہات سے، تو والدین کو اگر وہ صبر کرتے ہیں ان کی موت پر تو ان کو اجر ملتا ہے، یاد رکھیے، اور بڑا اجر ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں مسلمانوں کے، یا آپ نے فرمایا مسلمانوں کے بچے جو بچپن میں مر جاتے ہیں انہیں اللہ جنت میں چھوڑ دیتا ہے. مسلمانوں کے جو چھوٹے بچے بچپن میں مر جاتے ہیں اللہ انہیں جنت میں چھوڑ دیتا ہے، جس میں وہ گھومتے پھرتے ہیں، اور قیامت کے دن جب اپنے والدین سے ملیں گے تو اپنے والدین کا ہاتھ پکڑیں گے، اور جب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اللہ ان کے والدین کو جنت میں نہیں ڈالیں گا. سبحان اللہ. دیکھیے آپ، وہ مسلمانوں کے بچے جو چھوٹے مر جاتے ہیں، بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، پیدائش سے پہلے، پیدائش کے فوراً بعد، یا بالغ نہیں ہوئے مر جاتے ہیں، یہ بچوں کو اللہ جنت میں چھوڑ دیتا ہے. روز قیامت یہ بچے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اپنے والدین ماں اور باپ کا ہاتھ پکڑیں گے، اور ہاتھ پکڑ کے جنت میں جب تک خود داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اللہ ان کے والدین کو نہ ڈالے. لیکن ان والدین کے جو موت پر صبر کرے اور جن کی موت کفر اور شرک پر نہ ہوئی ہو، یاد رکھیے، اس کے بغیر نہیں. ورنہ کافروں کے بچے بھی مرتے ہیں، کفر اور شرک پہ مرنے والے کا نہیں، توحید پر مرا ہو ان کے بچے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایسا کوئی مسلم جس کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے مر جائے، ایک روایت میں 2، ایک روایت میں 1 کی بھی الفاظ ہے، ایسا مسلم جس کے 3 یا 2 یا 1 بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جائے، اللہ اپنے رحم اور فضل سے اس باپ کو اور اس ماں کو جنت میں ڈال دیں گا. ایسا کوئی مسلمان جس کے 3 بچے یا 2 بچے یا 1 بچہ بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جاتا ہے، اللہ ایسے والدین کو اپنے رحم اور فضل سے کہ انہوں نے صبر کیا 3 اولادوں کی موت پر، جنت میں داخل کریں گا. تو یہ اولاد جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور وہ اولاد جو بالغ ہونے سے پہلے مرتی ہے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اسی طرح سنن نسائی کی ایک روایت ہے، راوی حدیث فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، جو مسجد میں صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھتے، تو ایک آدمی اس مجلس میں آتا جس کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ آتا، اور وہ اپنے باپ کے مانڈی پر بیٹھتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا، مطلب ایک مجلس ہوتی آپ وسلم کی، صحابہ آتے، تو ایک صحابی اپنے چھوٹے بچے کو لایا کرتے تھے جو مانڈی پر بیٹھتا، بہت چھوٹا ہوگا، پتہ نہیں کیا عمر رہی ہوں گی، چھوٹا بچہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ روز لے کر آتا ہے اپنے بچے کو. ایک دن پوچھا اور کہا، تحبہ، کیا تو اس سے محبت کرتا ہے اپنے بچے سے؟ کیا تو اپنے بچے سے محبت کرتا ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ سے ویسی محبت کرے جیسی میں اس سے محبت کرتا ہوں. مطلب میں اس سے بہت بے انتہا محبت کرتا ہوں، اللہ آپ سے ویسی محبت کرے جیسی میں اس سے محبت کرتا ہوں. اس کے بعد راوی حدیث کہتے ہیں، بہت میں محبت کرتا ہوں، اور کچھ وقت بعد وہ آدمی آنا بند ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ آدمی کہاں ہے جو آتا میری مجلس میں، جو ایک بچے کو ساتھ لاتا اور درس سنتا، میری باتوں کو سنتا، میری مجلس میں تشریف فرما ہوتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا، اللہ کے رسول، وہ آدمی روز جو بچے کو لے کر آتا تھا اس لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ اس مجلس میں اس لیے نہیں آتا ہے کہ اس مجلس میں آنے سے اس کو اس کی یاد آ جاتی ہے، کیونکہ روز لے کر آتا تھا اس کو. اب ظاہر سی بات ہے، اب وہ خالی آتا رہا ہے، اس کا بچہ اس کے ساتھ نہیں ہے. تو آپ کو فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول، اس کو اتنا رنج ہوا اور وہ اس مجلس میں اس لیے آنا چھوڑ چکا ہے کہ اس کے بیٹے کے انتقال کی وجہ سے اسے یاد آ جاتا ہے ہر بار اس مجلس میں، تو لہٰذا وہ آنا بند ہو گیا، مجلس میں نہیں آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بلا کر لاؤ میرے پاس، اسے بلاؤ. جب اس شخص کو بلایا گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسے بتلاؤ. جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا، اے شخص، تجھے کیا بہتر لگتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ یہ زندگی میں فائدہ اٹھائے یا پھر آخرت میں فائدہ اٹھائے؟ اے شخص، تجھے کیا بہتر لگتا ہے، تو اس زندگی میں اس بچے کے ساتھ فائدہ اٹھائے یا آخرت کی زندگی میں؟ وہ صحابی رسول تھے، کیا بولتے؟ انہوں نے فرمایا اور کہا، کیا تم آخرت میں، کہ جب تم جنت میں جاؤ گے تو وہ تم سے پہلے سے دروازے پر تمہارے لیے دروازہ جنت تک کھول دیں گا. اے شخص، تم کیا چاہتے ہو؟ کیا دنیا میں اس بچے کا فائدہ اٹھاؤ، یا یہ تم چاہتے ہو کہ آخرت میں فائدہ اٹھاؤ، کہ یہ بچہ جو تمہارا فوت ہوا ہے یہ جائیں گا، تم سے پہلے جائیں گا اور جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھلوائیں گا؟ تم کیا چاہتے ہو؟ یہ چاہتے ہو یا زندگی میں فائدہ؟ تو اس شخص نے جواب دیا اور کہا، اس نے کہا آخرت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فضا کا لک، تو تیرے لیے یہ ہے،
تو تیرے لیے یہ ہوا کہ تیرا بیٹا تجھے جنت میں لے جائیں گا، دروازہ کھلائیں گا۔ اس پر جب یہ صحابہ نے سنا تو ایک شخص صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا اس کے لیے خاص ہے یا سب کے لیے ہے؟ فوراً پوچھ لیا کیا اس کے لیے خاص ہے کہ اس کا بیٹا مرا تو جنت میں لے جائیں گا یا سب کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ یہ تم سب کے لیے، بل کلکم، تم سب کے لیے ہے۔ مطلب اس امت میں سے جس کسی کی اولاد جو ہے بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو روز قیامت وہ اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جب تک داخل نہیں ہوں گی جب تک کہ اس کے والدین کو نہ کیا جائے، اور جنت کا دروازہ کھلوا کے رکھیں گے اپنے والدین کے داخلے کے لیے۔ دیکھ رہے آپ اولاد کتنی اہم چیز ہے، اس کی پیدائش بھی خوشی اور مسرت، اس کی موت بھی آخرت میں فائدے کا باعث ہے۔ شریعت میں تو مومن کے لیے خوشی اور غم دونوں فائدے مند ہیں، بشرطے کہ صبر کرے اس پر اور خوشی میں شکر ادا کرے، دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ٹھیک اسی طرح